السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم صحیح بخاری کی دوسری حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے کیونکہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کس طرح نازل ہوتی تھی۔ یہ حدیث نہ صرف وحی کی حقیقت کو واضح کرتی ہے بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے کہ قرآن کریم واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ، اب پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کبھی وحی میرے اوپر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے تو میں وہ سب یاد رکھ لیتا ہوں جو فرشتہ کہہ گیا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں وہ سب یاد رکھ لیتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے، میں نے سخت سردی کے دنوں میں بھی نبی کریم کو دیکھا کہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ یہ سوال حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ وہ قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو سمجھنے میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ قرآن کریم نبی کریم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ کبھی طویل صورتیں نازل ہوتی اور کبھی ایک ایک آیت۔ وحی کا مقصد اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانا تھا۔ وحی کی اقسام۔ علماء نے وحی کی کئی اقسام بیان کی ہے۔ نمبر 1، القاء کو الہام، اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا۔ نمبر 2، خواب کی صورت میں وحی، نبی کریم کے خواب بھی وحی ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، فرشتے کے ذریعے وحی، کبھی فرشتہ آواز کی صورت میں آتا جیسے گھنٹی بجنے کی آواز، یہ سب سے زیادہ سخت ہوتا۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل اختیار کرتا اور سامنے آ کر کلام کرتا۔ نمبر 4، براہ راست اللہ کا کلام جیسے معراج کی رات میں ہوا۔ حدیث کی وضاحت۔ نمبر 1، گھنٹی جیسی آواز وحی کی سب سے سخت شکل تھی۔ اس میں نبی کریم پر ایک بوجھ محسوس ہوتا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 2، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ اکثر جبرائیل علیہ السلام اودھا کلبی نامی صحابی کی شکل میں آتے۔ اس طریقے سے نبی کے لیے سمجھنا اور یاد رکھنا آسان ہوتا۔ نمبر 3، وحی کا جسمانی اثر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گواہی کے مطابق سخت سردی کے دن بھی وحی کے وقت پسینہ جاری ہو جاتا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وحی ایک روحانی اور جسمانی طور پر بھاری کیفیت تھی۔ یہ حدیث اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن نبی کریم کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ نبی نے وحی کے نزول کی سختیوں کو برداشت کیا تاکہ دین ہم تک پہنچے۔ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ، جس طرح نبی کریم نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا، ہمیں بھی دین پر چلنے کی استقامت عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ سب لوگ اس حدیث مبارکہ سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔